أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت تقریب معزز دوستوں، بزرگوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان بھیجے. ہر انسان پر اپنی حیثیت، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں عائد کی، پابندیاں لگائیں. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ایک درس میں عرض کیا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اسلام کے دائرے کے اندر جب آ جاتے ہیں تو اب اسلام کے دائرے کے اندر جتنی پابندیاں ہیں وہ ساری کی ساری ہم پر نافذ ہو جاتی ہیں. اب کوئی انسان اس سے جان چھڑوانا چاہے، کوئی بھی مسلمان یہ کہے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، تو یہ دنیا میں اپنے آپ کو جھوٹی تسلی تو دی جا سکتی ہے اس سے، لیکن نہ قبر میں یہ بات سنی جائے گی اور نہ قیامت میں یہ عذر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول کیا جائے گا. ایک شخص اسلام میں داخل ہی نہیں ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں، اسے کوئی نہیں کہتا کہ تم پر نماز فرض ہے. جب وہ بندہ مومن ہی نہیں تو اس پر ایمان والوں کے مسائل لاگو ہی نہیں ہوتے. لیکن جب ایک شخص اسلام میں داخل ہے، مسلمان ہونے کا لیبل اس نے اپنے ساتھ لگوا دیا، اللہ نے ایمان کی، اسلام کی روشنی عطا کر دی، تو اب اسلام کے تمام احکامات اس کے اوپر نافذ اور واجب العمل ہوں گے. اب ایک ایک حکم کے بارے میں اس کو پابندی کرنا ضروری ہے. یہ ایک سادہ سا اصول ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال ایک الگ عنوان ہے. ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ دعوت دیں، انہیں دین کی بات سمجھائیں، ان کے سامنے کلمے کی دعوت ان کو دیں. اس سے ایک اصول یہ سامنے سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا علم دیتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دولت دی، کچھ مسائل اس کو سمجھا دیے گئے، کچھ معاملات اس کے سامنے آئے، تو سب سے پہلا حق اس کی ذات کے بعد اس کے اہل و عیال کا ہے کہ انہیں وہ ساری کی ساری باتیں بتلائے، دین کے مسائل کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائے اور انہیں دینی مسائل کی طرف لے کر آئے، تاکہ اپنی قبر بھی اچھی ہو جائے،
گھر والوں کی قبر آخرت بھی سنور جائے، جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا کمائیں، بچوں کی اس انداز سے تربیت اور پرورش کریں کہ بچے جب بڑے ہوں تو انہیں پریشانیاں نہ آئیں اور انہیں ان کے سامنے مسائل نہ آئیں، ان کی زندگی اچھی گزر جائے، ان کا کاروبار اچھا رہے، ان کی معیشت اچھی رہے، ان کی دنیا کے بارے میں ایک ایک چیز کی فکر اس کے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی انداز سے جس طرح ہم جسمانی تقاضوں کے لیے دنیا کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں فکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں، اس سے زیادہ کہیں ضرورت ہمیں اپنی اولاد کی روحانی تربیت کی ہے کہ ہم ان کے اس اصل مستقبل کے بارے میں سوچیں جس مستقبل کے بعد نہ کسی موت کا کوئی تصور ہے اور نہ کسی اور جہان کا کوئی تصور ہے۔ یعنی ایک باپ اپنے بچے کی مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اسے وہاں اس بات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد یا میرے بچے کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی قبر کس طرح ہوگی، اس کی آخرت کے معاملات کس طرح ہوں گے۔ یہ بچہ، میں نے اس کی اتنی تیاری کروائی کہ یہ اپنی قبر آخرت کی تیاری کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اہل و عیال کے اوپر توجہ رکھنا یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس سے آج امت مسلمہ غافل ہو چکی ہے، اور اسی غفلت کی بنا پر اولاد سرکش ہو گئی، ماں باپ دینی مسائل سے دور ہوتے چلے گئے اور معیشت ساری تباہ و برباد ہوتی چلی گئی۔ آج اس ایک نقطے پر بیٹھ کر ٹھنڈے دل اور دماغ سے ایک مرتبہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک شخص دیکھے کہ میری اپنی ذات پر اور میرے گھر کی چار دیواری میں کہاں کہاں کن کن معاملات میں رب ذوالجلال کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ سارے مسائل کے اوپر اگر توجہ ہو جائے تو پھر وہی قرآن ہمارے پاس ہے، وہی شریعت ہمارے پاس ہے، جس قرآن کے ماننے والے اور جس شریعت کے ماننے والوں کی اولاد میں جب ان لوگوں نے تربیتیں کی، جب ان لوگوں نے ماحول دیا، جب ان لوگوں نے دین اسلام کی تعلیمات دیں، تو ان کسی کے گھر میں کون سا بزرگ پیدا ہوا، کسی کے گھر میں کون سا بزرگ پیدا ہوا۔ لیکن آج ہم ہر ایک دوسرے مسلمان کی زبان سے یہی شکوہ سنتے ہیں کہ اولاد سرکش ہو چکی ہے، اولاد بے فرمان نافرمان ہو چکی ہے، فلاں بات نہیں مانتا، فلاں گستاخی کرتا ہے، آگے سے جھڑکتا ہے۔ تو یہ ساری تباہیاں، ان کا بنیادی مرکز اگر تلاش کیا جائے تو یہی ہے کہ ابتدائی طور پر ہم اپنے گھروں پر نظر نہیں رکھتے، اپنے بچوں پر ہماری نگاہیں نہیں ہیں، مال و دولت کمانے سے فرصت نہیں، دنیا کے پھندوں میں ایسے الجھ گئے کہ نہ اپنے گھر کی خبر ہے، نہ اپنی ذات کی خبر ہے، نہ اپنے اہل و عیال کی خبر ہے۔ نتیجہ یہ کہ آج سارا بگڑا ہوا معاشرہ اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں ایک کتاب میں لکھا ہے علماء کرام نے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنے بچے کی تربیت کب شروع کروں، تو حضرت نے آگے سے فرمایا کہ تمہارے بچے کو پیدا ہونے میں کتنا وقت باقی ہے؟ تو وہ حیران ہوا، اس نے کہا میرا بچہ تو 6 سال کا ہو گیا۔ تو آگے سے فرمانے لگے 6 سال تم نے اپنے بچے کی تربیت کے برباد کر دی، ابھی پوچھنے آئے ہو، ابھی تمہیں فکر ہو رہی ہے، فوراً جاؤ اور اس کی تربیت کی فکر کرو۔ تو یہ جو معاملات ہیں، ان معاملات پہ عام طور پر ہم اس وقت سوچتے ہیں جب ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہوتا ہے اور پھر کچھ سوچنے کا فائدہ خاص نہیں ہوتا۔ اس کی مثال علماء نے بڑے عجیب انداز سے سمجھائی، جیسے بیج کا ایک دانہ زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، کاشت کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا خیال رکھا جاتا ہے، پودا باہر نکلتا ہے، نرم و نازک پودا ہوتا ہے، چھوٹا سا ابھی درخت نہیں بنا، ابھی پودا ہے، لیکن اس میں کہیں کجی ہے، کوئی ٹیڑھا پن ہے، اس کا رخ ٹھیک نہیں جا رہا، ٹیڑھا ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ایک سخت لکڑی گاڑ کر اس سے رسے وغیرہ رسی سے اس کو باندھ کر کے اس کا رخ سیدھا کر دیا جاتا ہے، اور 2-4 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں وہ بالکل پودا سیدھا ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی چھوٹا بھی ہے، نرم و نازک بھی ہے، ابھی اس کو سنبھال لیا گیا تو اس کا قد و قامت اس کی بالکل ٹھیک ہو گئی،
اس کا رخ بھی ٹھیک ہو گیا، اس کے اندر کا ٹیڑھا پن بھی ٹھیک ہو گیا۔ اسی مثال سے علماء سمجھاتے ہیں کہ ایک بچہ جب ماں کی گود میں آتا ہے تو اس بچے کو ہماری ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کو ماحول ایسا دیا جائے۔ بچہ ماں کی گود میں ہے، ابھی صرف اس نے آنکھیں کھولی ہیں، ابھی بولنے پر قادر نہیں ہوا، لیکن جس گھر میں آنکھ کھولی وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری اماں تہجد کے وقت اٹھتی ہے اور تہجد کی نمازیں پڑھتی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، ابا وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ ایک بچہ جب ماں کی گود میں ہے اس وقت سے یہ سننا، یہ دیکھنا شروع کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کی گونجیں اور صدائیں اس کے کانوں میں پڑتی ہیں، کانوں کے راستے سے اس کے دل میں اترتی ہیں، تو یہ قرآن خود بخود اس کے دل کے اوپر اثر کر رہا ہوتا ہے۔ جب اس ترتیب سے بچہ 5-7 سال گزار لیتا ہے تو پھر ہمارے سامنے کئی تاریخی واقعات ہیں۔ ہم نے خود پڑھا، حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ، آج پوری دنیا علم کی تاریخ حضرت کو جانتی ہے، ساری دنیا کے ہر شہر کے اندر بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، ہر شہر میں حضرت شاہ ولی اللہ کی لڑی سے آپ کو شاگرد ملیں گے، اور یہ ایک ادنا سا طالب علم بھی حضرت کے شاگردوں کا شاگرد ہی آپ کے سامنے بیٹھ کر دین کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ ایسے نہیں بنا، شاہ عبد الرحیم کی محنت سے بنا، انہوں نے محنت کی، انہوں نے دینی ماحول دیا، ان کے سامنے نمازیں پڑھی، ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوتیں کی۔ 7 سال کی عمر میں شاہ ولی اللہ کو قرآن حفظ کروا دیا، 14 سال کی عمر میں شاہ ولی اللہ بیٹھ کر کے لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو حدیث کا درس دے رہے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ نے اپنے بچے کی تربیت کی۔ شاہ عبد العزیز کو دیکھو، 15 سال کی عمر میں لوگوں کے سامنے حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ آج ہمارا 15 سال کا بچہ، ہماری پوری طرح سے توجہ اس کی طرف نہیں جاتی، اور وہاں 15 سال کا ایک نوجوان بیٹھ کر مسند حدیث پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے، دین وہی ہے، انہوں نے بھی اسی حدیث کو پڑھا، انہوں نے بھی قرآن کو پڑھا، وہ بھی ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم بھی ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے بچے بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ انہوں نے ماحول دیا اور ہم وہ ماحول نہیں دیتے۔ ان کے گھروں کے اندر نمازیں تھیں، ان کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہے، ان کے گھروں میں دین کی دعوت ہے، اور یہاں ایک بچہ ماں کی گود میں ہے، وہ اسی وقت سے دیکھ رہا ہے کہ میری ماں میرے باپ سے لڑ رہی ہے، میرا باپ میری ماں کو گالیاں دے رہا ہے، میرا ابا میرے چچا کو گالیاں دے رہا ہے، یہ کسی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ بچے نے دیکھا کہ میرا باپ میرے دادا کے سامنے کھڑا ہو کر کے بدتمیزی والے لہجے میں گفتگو کرتا ہے۔ اس گھر میں جو بچہ تربیت پائے گا وہ ایک سچا پکا مسلمان نہیں بن سکتا، وہ باپ کا نافرمان ہی بن کر سامنے آئے گا۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے، دنیا مکافات عمل ہے، عمل گھومتا پھرتا پھر انسان کی اپنی طرف آتا ہے۔ ہم ان بنیادوں پر توجہ نہیں کرتے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ ایک پودا جب تک نرم و نازک ہے، اس کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے یا زیادہ ہے، اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اسی پودے کو اگر نظر انداز کر دیا گیا اور یہ بڑا ہو جاتا ہے، تناور ہو جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، بڑی بڑی شاخیں نکال لیتا ہے، اب جب اس کا اتنا موٹا ٹھیک ٹھاک تنا بن گیا اور یہ درخت بن گیا، اب کوئی شخص جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اس کا ٹیڑھا پن ختم نہیں کر سکتا۔ بالکل یہی اصول گھر کے ماحول کے بارے میں، اولاد کے بارے میں ہے۔ ایک بچے کو بچپن میں ہم نے اس پر توجہ نہیں کی، ہم نے اس کے ساتھ دینی تربیت والا معاملہ نہیں رکھا، وہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس نے کئی گناہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، اس نے کئیوں کو گناہ کرتے دیکھ لیا۔ اب اس بچے کو جب یہ جوان ہو جاتا ہے، پھر ماں باپ تنگ ہو جاتے ہیں کہ یہ اس طرح کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، ویسے۔ اب آپ لاکھ زور لگا لیں، الا ماشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو ٹھیک ہو جائے، ورنہ اکثریت کا یہ حال ہوتا ہے کہ پھر وہ بچہ ہاتھ نہیں آتا، اب وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ ایک بچے نے غلطی کی، ہم نے اس کو نہیں ڈانٹا، اس کو ایک غلطی دوسری غلطی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جیسے ایک عام مسلمان کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں، ایک مسلمان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ فوراً توبہ کر کے اس نقطے کو مٹا دے تو دل دوبارہ شفاف ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو نہیں مٹاتا تو وہ ایک نقطہ دوسرے نقطے کو مانگتا ہے۔
اب وہ ایک گناہ کی نحوست دوسرے گناہ کی طرف انسان کو رغبت میں ڈالتی ہے کہ دوسرا گناہ کر، دوسرا کرتا ہے، دو نقطے ہو گئے، اب دونوں مل کے زور لگاتے ہیں کہ تیسرا بھی ہونا چاہیے. تو اس ترتیب سے گناہوں میں مسلمان ترقی کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے بَلْرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، قرآن کہتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے بَلْطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پھر سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے. اب اس کی نشانی یہ ہے کہ اب ہزار لاکھ اس کے سامنے تقریریں کرو، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناؤ، حدیث کے ترجمے کر کے سناؤ، بزرگوں کے واقعات سناؤ، اب اس کے اوپر اتنا سا اثر بھی نہیں پڑتا. تو یہ ترقی ایک گناہ سے شروع ہوتی ہے اور سارا دل، یہ سارے دل کے اوپر پھر زنگ لگ جاتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے مہر آ جاتی ہے، پھر سلب توفیق کی سزا ہو جاتی ہے. اب نہ انسان کے دل سے نہ کوئی چیز باہر جا رہی ہے اور نہ باہر سے حق اندر آ رہا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی تباہ ہو جائے. تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے اپنے گھر بار پہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری مردوں پر عائد ہوتی ہے. مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا سربراہ بنایا. الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو اپنے گھر کا سربراہ بنایا. اور ایک سربراہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا. قرآن اور حدیث ان میں جہاں ماں باپ کا مقام اور مرتبہ بتلایا گیا وہاں ان دونوں کی ذمہ داریاں بھی بتلائی گئی. جو جتنے بڑے مقام پہ بیٹھا ہے اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں. اور اس وقت ہر مسلمان کا یہ حال ہے کہ اپنے بارے میں قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے بارے میں حدیث سننے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرے کے بارے میں اپنے حق میں سننے کے لیے سب تیار ہے. اولاد سے پوچھو تو اولاد کہے گی کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، ساری آیتیں یاد ہیں، سارے مسئلے پتہ ہیں، ماں باپ کے سامنے کھڑے ہیں اپنے حق مانگنے کے لیے. اور ماں باپ سے پوچھو تو ان کو بھی اپنے حق میں جو آیتیں ہیں، جو قرآن کریم کی اور جو احادیث مبارکہ جو مسائل ہیں وہ سارے پتہ ہیں. لیکن اولاد کی تربیت کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے کتنی باتیں ہیں اس سے ہم دستبردار ہو جاتے ہیں. تو یہاں سے فتنہ شروع ہو جاتا ہے. کسی سے قبر میں دوسرے کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا. اولاد سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے ابا اماں نے کیا کیا تھا. اولاد سے یہ سوال ہونے کہ تو نے اپنے ابا اماں کے ساتھ کیا کیا تھا. اور ماں باپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کیا. ایک باپ جو دنیا میں ہر وقت اس فکر میں ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، میرے بچوں کے رزق کا کیا ہوگا، ان کی معیشت کا کیا ہوگا، ان کے کاروبار کا کیا بنے گا، ان کی شادیوں کے بارے میں کیا بنے گا. اس قسم کی فکر ہر ایک باپ کو ہے، ہونی بھی چاہیے. لیکن اس سے زیادہ جو زیادہ اہم ہے اس کی طرف کسی باپ کی فکر نہیں جاتی. یہ ایک شکوہ ہے اس وقت کے علماء کرام کا، عوام الناس سے بھی، خواص سے بھی، سب سے. اور یہ شکوہ رہے گا اس وقت تک جب تک ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے مرنے کے بعد تو ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا، ان کے کاروبار کا کیا ہوگا. ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے بچوں کے مرنے کے بعد ان کی قبر کا کیا ہوگا، ان کی آخرت کا کیا ہوگا. اس طرف توجہ نہیں جاتی. حالانکہ یہ تو عارضی مستقبل ہے، یہ ایسا مستقبل ہے جس کے بارے میں ایک منٹ کی بھی گارنٹی نہیں. ابھی کل ہی جنازہ ہوا ہے ایک نوجوان کا، 30 سال کی لگ بھگ عمر تھی اس کی. کچھ عرصہ پہلے مدرسے میں پڑھا کرتا تھا اور آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے. تو اس کے ابا نے بھی تو سوچا ہوگا میرے بیٹے کے مستقبل کا کیا ہوگا. ابا بیٹھا ہے، بیٹا پہلے چلا گیا. اس مستقبل کی ہمیں فکر ہے جو عارضی ہے. ہم نے اس مستقبل کی فکر نہیں کی جہاں سے واپسی ہے ہی نہیں، جس کے بعد موت ہے ہی نہیں. اور عذابوں میں پھنس گیا تو پھنس گیا اور نعمتوں میں چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا. تو اس مستقبل کے بارے میں ہم نے اپنی اولاد کے بارے میں فکر نہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے. یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے اپنی سگی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اور آپ کی سب سے لاڈلی، سب سے پیاری، سب سے چھوٹی بیٹی جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی تمام خواتین کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حسن و حسین کی ماں حضرت علی کی گھر والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، اس کے باوجود حضور
فرماتے ہیں فاطمہ اگر تم بھی قیامت کے دن تم بھی اگر دنیا سے بغیر ایمان کے یا بغیر اعمال کے آ گئیں تو میں محمد تمہیں بھی نہیں بچا سکتا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار اپنی بیٹی سے یہ کہتے ہیں اور یہ کہہ کر کے گویا کہ ترغیب دے رہے ہیں، اپنی بچی کی تربیت کر رہے ہیں کہ دنیا میں رہنا ہے، کبھی اس گھمنڈ میں نہیں آنا کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، لہذا مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں، مجھے تلاوت کی ضرورت نہیں، مجھے ایمان کی ضرورت نہیں، مجھے صحیح عقائد کی ضرورت نہیں، اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا۔ شیطان ہزار لاکھ وسوسے ڈالے لیکن ہر شخص کے ذمہ ہے کہ اپنا کچھ لے کے آئے، کیونکہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، قیامت کے دن ایک شخص کا بوجھ دوسرے کے سر پہ نہیں آئے گا، ہر شخص کو اپنا بوجھ وہاں پہ خود اٹھانا ہوگا۔ تو تربیت فرما رہے ہیں اور پھر عبادتیں کر کے دکھائیں، ریاضتیں کر کے دکھائیں، ورنہ بڑے بڑے نسب والے، بڑے بڑے حسب والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے نظر ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اور اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کا سگا بیٹا کنعان طوفان کی موجوں کے حوالے ہو جاتا ہے، ایمان نہیں ہے، پیروی نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ غرق کر دیتا ہے۔ حضرت نوح دعا کرتے ہیں تو اللہ منع کر دیتے ہیں، آپ نے دعا نہیں کرنی، سرزنش فرماتے ہیں آپ نے دعا کیوں کی؟ دعا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی گھر والی بیوی ہے، وقت کے نبی کی بیوی، لیکن ایمان نہیں ہے، پیروی اتباع نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں برباد کر دیا۔ تو اس چیز کی فکر ہمیں اپنے اہل و عیال کے لیے ہمیں اس چیز کی فکر کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری زندگیوں پہ۔ آج سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی ان آیات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کرے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور تم پر تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گھر والیوں کو بھی کئی مواقع میں سمجھایا اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ تھوڑی سی فراخی کا مطالبہ کر لیا جیسے کہ عام عورتیں کر دیتی ہیں، اور یہ بالکل جائز ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی گھر والیاں ازواج مطہرات امت کی مائیں، اتنا بڑا مقام جو تھا، اتنی بڑی شان جو تھی، اس شان کے لائق نہیں تھا، ورنہ کچھ گناہ نہیں ہے۔ گھر والی اپنے خاوند سے کہہ سکتی ہے کہ میرا خرچہ تھوڑا سا بڑھا دیا جائے، دوسری عورتوں کے خرچے بھی زیادہ ہیں، چلو تھوڑا سا میرا بھی بڑھا دیا جائے، اتنا مطالبہ کرنے میں کچھ گناہ خاص نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی گھر والیاں تھیں اور بعد میں آنے والی امت کی ماؤں کے لیے، امت میں بعد میں آنے والی گھر والیوں کے لیے ایک نمونہ تھی، تو ان کی طرف سے جب یہ بات آئی تو اسی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت فرما دی کہ اے نبی قل لازواجک، اپنے گھر والیوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیا کا مال و دولت چاہیے، اگر تمہیں دنیا کی زینت زیب و زینت چاہیے تو پھر آؤ فتعالین، عجیب انداز سے اللہ فرماتے ہیں تو آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، سب کچھ مل جائے گا، لیکن اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر قناعت پر قائم رہو، جو مل رہا ہے اسی پر گزران کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اگر اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر دنیا میں ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی گزار کے، اور ہر انسان دنیا میں مسافر ہی ہے، اور یہ سفر ہی ہم نے سمجھانا ہے اپنے آپ کو بھی، اپنے نفس اور ضمیر کو بھی، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، کہ ہم یہاں سفر پہ نکلے، ہمارا گھر وہ ہے جنت المأویٰ جہاں سے ہم آئے تھے، ہمارے ابا حضرت آدم جہاں سے آئے تھے اصل گھر ہمارا وہ ہے، وہاں سے ہم یہاں آئے کما کر لے جانے کے لیے آئے۔ جس طرح یہاں سے ہمارے اکثر لوگ کراچی جاتے ہیں، حیدرآباد جاتے ہیں، لاہور چلے جاتے ہیں، تو مقصد یہ نہیں ہوتا وہاں جا کر کے ڈیرے ڈال دیں گے، مقصد صرف یہ ہوتا ہے وہاں جا کر کچھ کما کے لائیں تاکہ گھر کا گزر بسر آسان ہو جائے، بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے، گھر اچھا بن جائے، گھر نہیں ہے تو گھر تعمیر کر لیا جائے، خرید لیا جائے، یہ فکر ہوتی ہے انسان کو وہاں جانے کے بعد۔ اب کوئی شخص اگر وہاں جا کے بیٹھا رہے
ایک دن کام سے چھٹی، سارا دن گھر، دوسرے دن گھر، تیسرے دن گھر، 2 مہینے 3 مہینے بیٹھے بیٹھے یا سوتے سوتے کھاتے کھاتے گزار دیے. اب 3 مہینے بعد جب واپس آئے گا تو جو پہلے گھر میں موجود ہے وہ بھی بیچ کے کھا جائے گا. تو جس طرح یوں انسان کو خسارہ ہوتا ہے، بالکل اسی انداز سے جنت سے اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ جاؤ وہاں دنیا میں کما کے لاؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ماں باپ کا ادب و احترام اور ان کی فرما برداری کر کے لاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے لاؤ، معاشرت اسی انداز سے کر کے لاؤ جس طرح ہم نے حکم دیا، اخلاقیات کو اپنا کے لاؤ، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ، اخلاق عظیمہ، یہ ساری چیزیں اپنا کے لاؤ اور دنیا میں کسی کو بغیر تکلیف دیے میرے پاس آؤ، ایمان بھی لے کے آؤ، اعمال بھی لے کے آؤ، اور ایک ایک عمل سے گویا کہ جس طرح ہم خرچہ بھیجتے ہیں اپنے گھر میں، اسی انداز سے یہاں سے گویا کہ وہاں جنت یہ ساری کرنسی منتقل ہوتی ہے اور وہاں کسی کا پلاٹ لیا جا رہا ہے، کسی کا بنگلہ بنایا جا رہا ہے، کسی کا گھر تعمیر کیا جا رہا ہے. تو یہ سارا ایک نظام ہے، ایک مسافر کی طرح، جس طرح ایک مسافر کاریگر بیرون ملک کے اندر یا دوسرے شہر میں جا کر کے کمائی کر رہا ہوتا ہے اور خرچہ بھیج رہا ہوتا ہے، اسی مزاج سے، اسی انداز سے ہمیں یہاں رہنا چاہیے. ایک ایک عمل کے ذریعے سے ہم وہاں ایک ایک چیز منتقل کر رہے ہیں، یہاں کما بھی لیں، کما کے بچا بھی لیں اور بچا کے وہاں بھیجنے میں بھی کامیاب ہو جائیں، تب ہے کامیابی. یہ ایک بہت بڑا اس وقت کا فکر مندی کا ایک معاملہ ہے، اس طرف توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے. قرآن بھی کہتا ہے علیکم انفسکم، تم پر تمہاری اپنی حفاظت لازم ہے، خود کو بچاؤ، خود کو بچاؤ، اپنے آپ پر شریعت نافذ کرو. اور پھر دوسرا نمبر گھر والوں کا ہوتا ہے، ان کے اوپر ان تمام معاملات کو رائج کرنے کی کوشش کرو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی واقعات ہیں، اپنے گھر کے معاملات بھی اتنے سخت، بلکہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک ماموں سے پرورش پائی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں وقتاً فوقتاً ان کی پرورش، ان کی تربیت میں تھا. جب میری تربیت کرتے رہے میں ان کی بات مانتا گیا. ماحول دیکھا، ماموں کو عبادت کرتے دیکھا، پوچھنے لگے کہ یہ آپ کیا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، تو ماموں نے کام پہ لگا دیا. آج کے بعد آپ نے اتنی مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اتنی مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، اتنی مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور یوں نماز پڑھنی ہے. تو دیکھا اور دیکھ کے عمل پہ لگ گیا. تو ہم اگر اپنے آپ کو ایک خاموش دعوت بنا دیں تو ہماری زبانی دعوت سے زیادہ مؤثر یہ دعوت بن کے سامنے آئے، یہ نتائج لے کے آئے. اور پھر ان کی ایسی تربیت کی حضرت فرماتے تھے کہ مجھے وہ جو ہم نے عہد الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، قالوا بلا، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وعدہ بھی اچھی طرح یاد ہے، میں نے اللہ سے کہا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ. انسان کا اندر کا باطن جب ٹھیک ہو جائے اور انسان کی توجہ مکمل طور پر جب آخرت کی طرف چلی جائے تو پھر نیکی آسان ہو جاتی ہے اور برائی مشکل ہو جاتی ہے. برائی سے تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اگر یہ مزاج نہ ہو تو پھر یہی ہے کہ حیوانیت دن بدن مضبوط ہو جاتی ہے اور انسان ایک حیوان کے سانچے میں، ایک انسان کے سانچے میں گویا کہ حیوان پھر رہا ہوتا ہے. حیوان میں اور انسان میں یہی فرق ہے. حیوان کہتا ہے جہاں سے ملے بس ملے، کھانے کے لیے مل جائے. یہ نہیں سوچتا کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ انسان کا ہے، یہ فلاں جانور کا ہے. اس کے ہاں یہ تمیز نہیں ہوتی اور اس پر یہ پابندی نہیں ہوتی، اس کو جہاں سے ملتا ہے وہ کھا جاتا ہے. لیکن ایک انسان کے اور اس کے بیچ میں یہی فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ شعور دیا ہے. اگر انسان بھی اسی عادت میں لگ جائے کہ ساری زندگی بس کھانا ہے، پینا ہے اور سونا ہے، اچھا گھر بنانا ہے، اچھی رہائش، اچھی سواری، بس یہی کرنا ہے، تو پھر اس کی سوچ میں اور جانور کی سوچ میں کوئی فرق نہیں. اگر اچھا کھانا زندگی کا مقصد ہو تو پھر ہم سے زیادہ ایک بھینس کھا جاتی ہے، ہم سے زیادہ خوراک کئی انسانوں کے برابر ایک ہاتھی کھا جاتا ہے، تو پھر کمال تو اس کے پاس ہے. تو یہ انسان کا مقصد نہیں ہے دنیا میں آنے کا. ہمارا انسان میں اور حیوان میں اللہ نے یہ فرق رکھا ہے کہ انسان ایک نوالا بھی منہ میں ڈالنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں. کوئی عمل کرنے سے پہلے، کوئی بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی یا نہیں دی. تو یہ معاملات ہیں، ہمیں اپنے آپ میں غور کرنا چاہیے. ہم انسان ہیں اور انسان کہاں سے آئے، کس لیے آئے، اور پھر انہوں نے کتنا عرصہ یہاں رہنا ہے
اور پھر اس کے بعد کہاں جانا ہے اور وہاں جانے کے بعد کیا معاملات ہیں، یہ سوچ اور یہ فکر اپنے اندر پیدا کرنے کی، بیدار کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور اگر ایسا ماحول، ایسا معاشرہ ہم اپنے گھر میں اگر پیدا کر لیں تو پھر ایک ایک گھر سے روشنی ایسی نکلتی ہے جو ایک گھر میں چراغ جل رہا ہو تو اپنے ساتھ والے گھر میں بھی اس کی روشنی کہیں نہ کہیں کسی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ہم اپنے گھر میں چراغ روشن کریں گے تو یقیناً ساتھ والے گھر میں بھی جائے گا، اور صدقہ جاریہ کی طرح یہ ایک نظام چلے گا۔ اپنے سے شروعات کرنی چاہیے اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ پر پوری شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔